اور یہ قربانی صرف امت محمدیہ پر نہیں، آپ نے سنا کہ اس کی تاریخ کہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، تبھی تو سورہ حج میں رب نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ آپ نے پہلے جو قربانی ہوتی تھی اس کا طریقہ، قبول ہونے کا انداز آپ نے سن لیا۔ امت محمدیہ قربانی کریں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ اس میں سے خود کھائیں گے اور اس کو تقسیم کریں گے، آسمان سے آ کر آگ نے نہیں کھانا، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ رب نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے اس کا طریقہ، ایک انداز ہم نے مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قربانی کی اور کہتے ہیں ہم نے بھی قربانی کی، حتیٰ کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سفر فرما رہے تھے، تو عید الاضحیٰ آ گیا اور عید الاضحیٰ سفر میں، تب بھی آپ نے قربانی کی ہے، قربانی کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ نے بھی قربانی کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب اضحیۃ السنہ، باب ہے قربانی کرنا سنت ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس کی سند میں اختلاف ضرور ہے، فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھے اس کے باوجود نہ کر، فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ میں اس روایت کی پوری تخریج کی، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ چند علماء کے ہاں یہ روایت مقبول ہے، وہ اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔